یہ ہاشم ٹیلر صاحب ہیں اور مینپوری سے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ہاں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، میں خیریت سے ہوں، عافیت سے ہوں. سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے. اب یہ ویڈیو آپ کو میں دکھاتا ہوں، انہوں نے لنک بھیجا ہے، پھر اس کے بعد ان کے سوال کا جواب دوں گا. کیا آپ جانتے ہیں ایلینز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا پرتھوی کو چھوڑ کر کسی اور گرہ پر اللہ کی کوئی مخلوق رہتی ہے؟ چلیے جانتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں زمین سے زیادہ آسمان سے واقف ہوں. ایک شخص نے عرض کیا کہ یا علی، جس طرح انسان زمین پر رہتا ہے، کیا اسی طرح آسمانوں میں بھی کوئی رہتا ہے؟ یہ سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے اس کائنات میں ان گنت زمینوں کو وجود بخشا اور مختلف زمینوں پر اللہ نے الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں رزق بخشا. اس سوال کا جواب سن کر اس شخص نے فرمایا، یا علی، کیا ان زمینوں پر رہنے والی مخلوقات کو انسان دیکھ سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، ہاں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمینوں پر رہنے والے لوگ آسمانوں پر تحقیق کریں گے اور وہ آسمانوں پر رہنے والے مخلوقات کو ڈھونڈ لیں گے. یہ وہ دور ہوگا جب انسانوں کے پاس علم تو بہت ہوگا، لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا نقصان کر رہے ہوں گے. کیا آپ جانتے ہیں اسلام ایلینز کے بارے میں؟ جی، تو یہ ویڈیو جو ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ آتا ہے کہ 80,000 مخلوق ہے، 40,000 جو ہے تری میں رہتی ہے اور 40,000 خشکی میں رہتی ہے. اسی طریقے سے 7 زمینوں کا اور 7 آسمانوں کا ہونا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اس میں جو یہ پوچھا گیا ہے مین پوائنٹ، ایلینز، خلائی مخلوق، آسمان پر رہنے والی مخلوق کے وجود کے بارے میں کیا اسلام کیا کہتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ بلا شبہ اس کائنات اور دنیا میں بہت ہی وسیع، لمبی چوڑی یہ کائنات ہے. اس میں آئے دن نئی نئی ایجادات اور انکشافات ہوتی ہے اور مخلوقات کا بھی اضافہ ہو رہا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر کائنات کی وسعت اور اس کی لمبائی چوڑائی اور اس میں اضافے کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کی تمام وسعتوں کو پیدا فرمانے والا ہے، فرشتوں کو جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں قاصد بنانے والا ہے اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح دوسری جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا ہے اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کائنات میں موجود مخلوقات کی یقینی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم آج نہیں جانتے. اسی طرح دوسرے سیارے ہیں، کہکشاؤں میں کسی زندہ مخلوق کا وجود انسان کے لیے صدیوں پرانا سوال ہے. زمانے قدیم سے ہی انسان اس کے جواب کی تلاش میں اور جستجو میں لگا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا یقینی جواب حاصل نہیں کر سکا. قرآن مجید کی بعض تعبیرات میں آسمان میں دوسری مخلوقات کی موجودگی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمینوں کی پیدائش ہے اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا،
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جو تمام کے تمام جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین، دونوں جہاں کا، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، العالمین کا لفظ 61 بار آیا ہے، جو زمین اور ہمارے نظام شمسی کے اور سورج اور چاند کے نظام کے اور سسٹم کے علاوہ دوسرے سسٹم اور ان میں مخلوقات کی موجودگی کا بھی کیا ہے اشارہ دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ لہذا اس آیت سے اور اوپر والی آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ آسمان میں دوسرے سیاروں میں مختلف قسم کی مخلوقات موجود ہونے پر یہ ہے اشارہ کرتی ہیں، اگرچہ ابھی تک سائنس دانوں نے قطعی طور پر، یقینی طور پر اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہاں البتہ اجمالی طور پر اس کے امکانات انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ قرآن مجید نے واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی زندہ چلنے والی مخلوقات موجود ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم فرمایا اور بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ کائنات میں انسان سے بھی ذہین مخلوقات موجود ہیں، سراسر غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے، وہم ہے، کوئی بھی مخلوق انسان کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔